بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 4 اخلاق و آداب اسلامیات کا جو ہے اس کا عنوان ہوگا طہارت و پاکی اور پاکیزگی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ آدھا صاف رہنے پہ ہے اور باقی عبادات اور ہمارے اعمال ہیں۔ چونکہ پاکی اور صفائی جو ہے یہ ہر مہذب اور شائستہ قوم کی نشانی ہے۔ ہر مذہب نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ پاک اور صاف رہا جائے، لیکن اسلام ایسا مذہب ہے جس میں اس پاکی کو اور پاکیزگی کو نہایت وسیع مفہوم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے اسلام میں وہ طہارت ہے، یعنی کہ پاکیزگی کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی باتیں سکھائیں ان میں طہارت جو ہے وہ اولین ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی، وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ترجمہ یہ سورہ مدثر کی 4 اور 5 آیت ہے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ وضو کرنے کا ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے اس میں طریقہ بتایا، لیکن اس کو کیسے وضو کرنا ہے، کیسے ترتیب رکھنی ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی دفعہ دھونا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے خود بتایا۔ اسی طرح دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے آدمی یقیناً تمام دن صاف ستھرا رہتا ہے، اور نماز جمعہ سے پہلے نہانا جو ہے وہ سنت ہے۔ خوشبو لگانا، غسل کرنا، مسواک کرنا یہ مسنون ہے، سنت میں یہ شامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ تمہارے گھر کے باہر ایک ندی بہہ رہی ہو اور اس میں 5 وقت تم نہاؤ تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو بہت زیادہ پاک صاف ہو جائیں گے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو تندرست و توانا سمجھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بس یہ 5 وقت کی نماز کے لیے جب تم وضو کرتے ہو تو گویا ندی میں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہو، تمہارے تمام گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام کیا اور مسلمانوں کو بھی تلقین دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا، آپ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، مسواک کرتے تھے، سر میں تیل لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے، لباس جھاڑ کر پہنتے تھے، بستر جھاڑ کر سوتے تھے اور جوتے بھی جھاڑ کر پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میلے کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کر فرمایا، کیا اسے پانی نہیں ملتا کہ اس سے اپنے کپڑے دھو لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں بہترین ہدایات فرمائی ہیں، جو کہ یہ ہیں، سب سے پہلے یہ کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک 3 بار ہاتھ نہ دھو لے، پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، مسواک کرے تاکہ اللہ کو راضی کر لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں پر گراں نہ ہوتا تو میں مسواک ہر نماز سے پہلے فرض قرار دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس پہننے پر تاکید کرتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے آپ کو نجاست، ظاہری نجاست اور باطنی نجاست یعنی تکبر سے محفوظ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بستر پر کھانا کھانے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بال سنوارنے، ناخن تراشنے اور باوضو رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے کہ گھر کا کوڑا کرکٹ باہر نہ پھینکا جائے، عام راستوں اور درختوں کے سائے میں کوئی غلط کام نہ کیا جائے، جیسے ہم لوگ جگہ جگہ پہ بیٹھ کے بچے بھی غلط کام کر جاتے ہیں،
پیشاب کر دیتے ہیں تو اس کی بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح چھینکنے اور کھانستے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جگہ جگہ تھوکنے پر بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران حج درختوں اور پودوں کو نقصان پہنچانا بھی قابل کفارہ عمل قرار دیا ہے۔ اب اسلام میں ہماری روح کی پاکیزگی کیا ہے؟ سورہ توبہ میں اس کا ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: مومنوں، مشرک تو ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جائیں۔ یعنی کہ جب آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، حجۃ الوداع، تو اس وقت حرم کی حدود جو تھیں وہ ناپاک لوگوں کے لیے حرام قرار دے دی گئی تھیں، چنانچہ اس کے بعد اس پاک علاقے کو پاک قرار دے دیا گیا اور نجس کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شرک سے، ناپاکی سے بچنے کے لیے اسلام نے توحید کا درس دیا، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات مقرر فرمائی، اور مال کو پاکیزہ رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کہ سورہ توبہ کی آیت 103 ہے، ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو اور اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی اور پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو۔ بحیثیت طالب علم، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ذات یعنی جسم، لباس، کتابوں، کاپیوں اور بستے کی صفائی کے ساتھ ساتھ کلاس، اسکول، گھر اور محلے کی صفائی کا بھی خیال رکھیں اور کوڑا کرکٹ جگہ جگہ نہ پھینکیں۔ خراب عادتیں اپنانے سے گریز کریں، بری صحبت سے بچیں اور اچھے طور طریقے اپنائیں، اور اس کے بعد اچھی کتب کا مطالعہ کریں اور اپنے گھر کی ذمہ داری اور اپنے گھر کے ساتھ میں رہنے کے طور طریقے جو ہیں وہ بھی پاکی کے ساتھ کریں۔ آپ کو امید ہے یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ لوگوں نے خود سبق پڑھ کے حل کرنے ہیں۔ شکریہ۔